الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ سورہ فیل ہے، سورۃ الفیل۔ فیل کے معنی ہاتھی۔ صنعاء میں ابرہہ نامی ایک شخص نے ایک کنیسہ بنایا تھا۔ اس کی منشا یہ تھی کہ لوگ عرب نہ جایا کریں، اور مکے میں جو خانہ کعبہ ہے اس کی عزت عظمت کم ہو جائے، اور لوگ پوری دنیا سے اور خاص طور سے عرب لوگ حبشہ میں جو صنعاء دارالحکومت اور سلطنت تھی وہاں آ کر اس کنیسے کی زیارت اور اس کا طواف اور یہیں سارا معاملات کیا کریں جو خانہ کعبہ میں کیا جاتا ہے۔ قریش کو یہ بات بہت مشکل لگی اور ان کے دل پر بڑا بوجھ ہوا، گرچہ وہ بت پرست تھے لیکن خانہ کعبہ کی عزت و عظمت اور محبت ان کی گھٹی میں پڑی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ خانہ کعبہ کوئی معمولی گھر نہیں ہے، اس گھر کی تعمیر اللہ کے برگزیدہ نبی اور ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کی ہے۔ وہ خانہ کعبہ کی عزت و عظمت اپنی جان اور اپنے مال اور اپنے برادر اور قبیلے سے بھی زیادہ جانتے تھے، چاہتے تھے اور مانتے تھے۔ خانہ کعبہ کی عزت پر آنچ آ جائے وہ کسی طریقے سے اس بات کے لیے تیار نہ تھے، لہٰذا ان کے اندر بڑی بے چینی اور بے قراری ہوئی۔ قریش کے ایک شخص نے جا کر یہ بتا دیا ابرہہ کو کہ تیرا نقلی کعبہ کس لائق ہے، اور اس نے جا کر قضائے حاجت کر دی کہ تیرا جو یہ کعبہ ہے نا، نقلی کنیسہ جو تم نے بنایا ہے، میرے کعبے کے مقابلے میں وہ اس قابل ہے۔ بس ابرہہ نے اس بات کی وجہ سے یہ ٹھان لیا کہ کعبے کو ہم منہدم کر کے رہیں گے، مسمار کر دیں گے، اور اس نے ایک محمود نامی بڑا نایاب ہاتھی تھا اور اس کے ساتھ 8 ہاتھی اور ایک مضبوط جتھا اور فوج تیار کی، اور وہ کعبے کو ڈھانے چلے۔ مغبس نامی مقام پر جب وہ پہنچے تو وہاں حضرت عبد المطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، 200 اونٹ ان کے چل رہے تھے، انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ حضرت عبد المطلب جب گئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ بڑی عزت عظمت سے پیش آیا ابرہہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اونٹوں کو لینے آئے ہیں، جو 200 اونٹ ہیں ہم تمہارے ساتھیوں نے پکڑ لیے ہیں۔ تو ابرہہ نے کہا کہ تو بڑے عجیب آدمی ہو، ہم تو تمہارے کعبے کو ڈھانے آئے ہیں، تم اپنی اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ کہا ہاں، اونٹ کا مالک میں ہوں تو فکر تو میں ہی کروں گا نا، کعبہ کا مالک میں نہیں، کعبہ کا جو مالک ہے وہ اس کی فکر کرے، ہمارے بس کی نہیں۔ اونٹ دے دیے گئے، وہ چلے آئے اور آ کر انہوں نے سب کو پہاڑیوں پر بھیج دیا اور خود کعبے کے پاس گئے، گیٹ پر کھڑے ہوئے اور کعبے کا دروازہ بند کیا اور اس کی کنڈی چڑھائی اور آسمان کی طرف سر اٹھایا، اور حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یا اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم آپ کے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ خود اپنے گھر کی حفاظت کریں، کہہ کر چلے گئے۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس گھر کی حفاظت ضرور کرے گا۔ کئی قبیلے ابرہہ کے سامنے بھی آئے اور ان سے تھوڑی زیادہ اور کم جھڑپیں بھی ہوئیں، سب شکست کھا کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو مقصود یہ تھا کہ ابرہہ ہاتھیوں کے ساتھ، ہاتھیوں کے جتھے کو لے کر کے میرے کعبے کو ڈھانے کے لیے پوری پلاننگ آیا ہے کہ ہاتھیوں کو استعمال کر کے اور کعبے کو ایسا ڈھایا جائے کہ بالکل نام و نشان تک مٹ جائے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی انسان ایسی فوج کو شکست دے، لہٰذا جو لوگ بھی سامنے آئے وہ شکست خوردہ ہوئے۔ اور جب مغمس کے مقام سے اس نے جب ارادہ کیا کعبے پر حملہ کرنے کا، اور صبح جب وہاں سے چلا تو فضیل بن حبیب نامی جو سردار تھے انہوں نے محمود ہاتھی کے کان میں کہہ دیا کہ مت بڑھنا آگے، کعبے کو ڈھانے جا رہے ہو، جہاں سے آئے وہیں واپس چلے جاؤ۔ بس وہ ہاتھی وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوا، وہیں بیٹھ گیا۔ جب اسے شام کی طرف، حبشے کی طرف چلایا جاتا تو تیز دوڑتا، مشرق کی طرف چلایا جاتا تو تیز بھاگتا، لیکن جب کعبے کی طرف کے لیے اسے مجبور کیا جاتا تو وہ اپنے قدموں کو آگے بڑھانے کے بجائے پیچھے کی طرف کرتا یا پھر بیٹھ جاتا۔ بہت زیادتیاں ہوئیں لیکن وہ ہاتھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔
بس ذرا سی دیر بعد اللہ رب العزت کے حکم سے سمندر کی طرف سے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے گول آئی۔ عام طور سے اس کو ابابل چڑیا کہا جاتا ہے، لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے، اس چڑیا کا نام ابابل نہیں، لیکن چھوٹی تھی، کبوتر سے بھی زیادہ چھوٹی، دونوں پنجوں میں ایک ایک پتھر کی کنکڑیاں لیے ہوئے اور ایک چونچ میں، سارے پرندے ایک گول کے گول آئے اور ان پر حملہ آور ہوئے۔ کنکریوں میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی، ان چڑیوں کے ذریعے سے اللہ نے اس پوری قوم کو ہلاک کر دیا کہ ریوالور کی گولی بھی ایسی کام نہیں کرتی، اس سے بھی زیادہ تیز، جس کے جہاں وہ کنکری لگی اس کے جسم کو چیرتی ہوئی زمین کے اندر چلی گئی، سب کے جسموں میں زہر پھیلا، سب گلنے سڑنے لگ گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس کو جہاں راستہ ملا وہ اس طرف کو راہ فرار اختیار کیا، سب راستے میں بھاگتے ہوئے مرے، مرتے ہوئے بھاگے، گرتے ہوئے مرے، مرتے ہوئے گرے، گر مر کر سب ہلاک ہو گئے۔ ابرہہ کو اللہ نے باقی رکھا، وہ جب صنعا پہنچا تو اس نے اپنی زبانی سارے حال احوال بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور پھر زہر ایسا پھیل گیا تھا اللہ کے حکم سے کہ وہ برف کی طرح پگھلنے لگا، اس کے پور پور اور جسم کے تمام اعضاء الگ الگ سڑ سڑ کر گل گل کر گرنے لگے، اور اس طریقے سے وہ انجام کار اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ اپنے انجام کو پہنچا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے انجام تک پہنچایا۔ یہ اصحاب فیل کا واقعہ، ہاتھی والوں کا یہ واقعہ پوری دنیا میں اور خاص طور سے عرب کی دنیا میں بڑا ہی معروف و مشہور ہوا۔ بیت اللہ شریف کی، خانہ کعبہ کی عزت و عظمت، اور وہاں کے رہنے والے جتنے بھی قبیلے کے لوگ تھے، خاص طور سے اہل قریش، ان کی عزت و عظمت کا ڈنکا پورے علاقے میں بلکہ پوری دنیا میں بجنے لگا۔ ان کے لیے بڑی سہولتیں ہو گئیں، جب یہ سفر کو اور تجارت کو جایا کرتے، دور دراز ملکوں میں جایا کرتے، انہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی پیش نہیں آتی تھی، چونکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ عرب کے رہنے والے، خانہ کعبہ کے آس پاس رہنے والے وہاں کے لوگ ہیں، ان کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور بھی ابابیل چڑیوں کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل چڑیوں کے ذریعے سے ایک مخلوق، معمولی مخلوق کے ذریعے سے اللہ نے ایسی بڑی فوج اور ایسے بڑے جتھے کو جو ہاتھیوں کے ساتھ لڑنے اور کعبے کو ڈھانے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر کے یہ دکھایا کہ اللہ رب العزت کی ذات کسی چیز کی محتاج نہیں ہے، وہ جب چاہے جس سے چاہے جیسا کام لے سکتا ہے، اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے، اللہ نے حفاظت کر کے دکھایا۔ تو یہ ارہاس تھا، اسے ارہاس کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت سے پہلے یہ واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب کوئی آنے والا ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی برائیوں اور پھیلے ہوئے ظلم و زیادتی اور دنیا کی کفر و شرک اور غلاظت و گندگی، یہ ساری چیزوں کو مٹائے گا۔ کوئی آنے والا ہے جس کے ذریعے سے حق اور ہدایت کی روشنی پوری دنیا کو ملنے والی۔ اسی سال اللہ کے نبی، دونوں جہان کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تو اس سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف، اسی واقعے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اور اس واقعے کو بتایا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک، کہ آپ کے رب نے کیسا معاملہ کیا، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ جو کعبہ کو ڈھانے آئے تھے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر و فریب کو، ان کی پلاننگ کو بیکار نہ کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، اور ابابیل چڑیوں کو، طیرن ابابیل، اور چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو، اڑتی ہوئی چڑیوں کو غول در غول ان پر بھیج دیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور یہ چڑیوں کی یہ غول ان پر پتھریاں کی کنکڑیاں پتھروں کی وہ ان کے اوپر مار رہی تھیں اور ڈال رہی تھیں۔ فجعلہم کعصف مأکول، اور پھر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ ایک بھوسا خود ریزہ ریزہ ہوتا ہے، اور پھر وہ جانور نے اسے کھا لیا ہو اور چبا لیا ہو، تو پھر اس بھوسے کی کیا کنڈیشن ہوتی کہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ان کی حالت کر دی۔ اللہ نے یہ عبرت ناک واقعہ قرآن کریم میں اس لیے بتایا تاکہ رہتی دنیا ہر انسان عقل و شعور کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہر حال میں لازم رکھے، اور کبھی بھی اللہ کے حکم کے خلاف
ورزی کرنے کی جرات نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغاوت اور اس سے دشمنی اور عناد اور سرکشی کرنا گویا کہ اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینا ہے۔ اور کس کی ہمت ہے دنیا میں جو اللہ کے غیظ و غضب کو برداشت کر لے، اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے آمادہ کر لے اور اللہ سے جنگ کر لے؟ یقیناً پوری کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ، انسانوں کی پوری جماعت، جناتوں کی پوری جماعت، فرشتوں کی پوری جماعت، الغرض ساری کائنات اور کائنات کے سارے مخلوقات مل کر کے بھی اللہ تعالیٰ کو جنگ کی دعوت نہیں دے سکتے، چونکہ سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رب کی تابعداری، سچی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔